جی آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد ندیم ہے، میں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے آیا ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ ہیلتھ سے کیا ہیلتھ میں کیا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ سپریڈنٹ ویکسینیشن کے طور پہ کام تو کرتا آپ سپریڈنٹ ہے، کتنی سیلری ہے؟ ہوں۔ 47 47 کیا اسکیل ہے؟ اسکیل تو میرا ابھی دے ہی نہیں رہے، ہمارا پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کیوں؟ ہو رہا ہے۔ بیسک اسکیل پہ ہم لوگ کام کر رہے آپ بیسک کون سے اسکیل پہ کام؟ ہیں 09 پہ 09 پہ تو سپریڈنٹ کا تو آگے تک جاتا ہے۔ اسسٹنٹ سپریڈنٹ کے جی جاتا ہے، لیکن پچھلے کچھ 10 سال سے 11 سال سے ہماری جو سینیورٹی پہ ہے اس پہ کام کرنے سے روکا گیا، کبھی کوئی آبجیکشن کبھی کوئی آبجیکشن، ہماری آگے پروموشنز نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، حکومتیں جو ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی تلفی حق تلفی کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ وہ روڈوں پہ آتے ہیں، پھر پولیس کا احتجاج ہوتا ہے، ڈنڈے چلتے ہیں، لوگوں مارا ماری ہوتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، کوئی مر بھی جاتے ہیں، تو جو انسانی معاشرے ہیں ان کے اندر تو احتجاج ان کا حق بنتا ہے۔ آپ احتجاج کریں گے، نہیں ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ احتجاج اگر ہمارا نہیں سنا جائے گا تو ہم پھر سے احتجاج کریں گے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم وہ ان کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے کہ حق کیسے استعمال کرنا ہے، اور اپنا حق مانگنے کے لیے ہمیں جس حد تک قانونی اور جائز طریقے سے جانا پڑا ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت ڈاواں ڈول ہے، پاکستان مقروض ہو چکا ہے، IMF کے بار بار ہم جا کر منت ترلا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو ایسے میں آپ کی پینشن کو کیسے بڑھایا جائے؟ لیکن جی یہ جو ایوان بالا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکمران طبقہ، ان کے پاس ہر طرح کے سولوشنز موجود ہیں۔ نہیں، جب خزانے میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیا سلوشن ہوگا؟ دیکھیں ان کی اپنی لگژری لائف گزارنے کے لیے ان کے پاس تمام مسائل موجود ہیں۔ ایک جو گورنمنٹ کا ملازم ہے جو کسی ادارے میں اپنی مثبت سرگرمیاں وہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہے، صرف اس کی سیلری بڑھانے کے لیے یا اس کو مراعات دینے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے۔ باقی ان کی جو اتنی بڑی پروٹوکولز ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں، اتنی آسائشات ہیں، ایئر ٹکٹس ہیں، باہر کے ٹورز ہیں، ٹھیک ہے، سیکیورٹی ہے، اچھے کھانے ہیں، اچھے آفیسز ہیں، ان سب کے لیے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ان کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ملازم طبقہ کے لیے کچھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ TADA لیتے ہیں، ریلیکسیشن آف لائف لیتے ہیں، لگژری لائف گزارتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل بھی نہیں ہے اس لگژری لائف گزارنے کا، وہ خزانے پہ بوجھ بھی ہیں، پھر ہم لوگ صرف آپ اپنی تنخواہوں کی مطلب بڑھوتری کے لیے کیوں نکلتے ہیں؟ بیسک حقوق کے لیے کیوں نہیں پوری قوم نکلتی ہے کہ یار یہ لوگ TADA اور اتنی لگژری لائف انجوائے کر رہے ہیں، ان کے سارے الاؤنسز ختم کیے جائیں اور ان کی سروسز جو ہیں، اور آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں اس کے مطابق کام نہیں کر رہے؟ دیکھیے جی، عوام کو اور ملازمین طبقہ کو انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ملازم کو اور عام انسان کو روٹی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایک عام بندے کے پاس 3 وقت کی روٹی میسر ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے، کہیں تو یہ لوگ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور کہیں غریب عوام فاقوں میں مر رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیں جس نہج پہ پہنچا دیا، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہماری روٹی پوری ہوگی، ہمارے اندر روشنائی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی روٹی پوری ہو جاتی ہے، آپ کی تنخواہیں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ لوگ عیاشیاں بے شک کرتے رہیں؟ نہیں، جائز حقوق ہیں جو ان کو رکھنے چاہیے اپنے پاس، جو ناجائز ہیں اس کا نہیں، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان لوگوں نے تو اسی طرح لگژری لائف گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی تنخواہ بڑھ جائے معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، صرف تنخواہوں سے نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس بھی ہمیں پورے ملنے چاہیے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسانی حقوق جس معاشرے کے اندر پورے نہیں ملتے ہیں وہاں پہ آپ صرف تنخواہ کی خاطر احتجاج کریں گے یا پورے معاشرے کی خاطر کریں گے؟ بیسیکلی تو احتجاج ہمارا پورے معاشرے کے لیے ہے، لیکن معاشرے میں جو ہمارا مین اور خاص جزو ہے ہماری سیلریز ہیں، امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ملک میں سب سے جو عدم استحکام ہے سب سے بڑا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، ہم اس میں بھی عدم استحکام رکھتے ہیں، اس میں بھی ہماری کوئی کلیئر کٹ اور ٹرانسپیرنٹ پالیسیز نہیں ہیں۔ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ حکمران طبقہ آتا ہے ان کو صرف اپنے عیاشیاں، اپنے اقتدار اور اپنے کرسی کی ہوس ہوتی ہے، انہوں نے کبھی بھی عوام کا نہیں سوچا۔ اگر کوئی انہوں نے مراعات یا کوئی معاملہ سبسڈائز کیا تو وہ سیاسی سٹنٹ پہ کیا ہے، اب انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عوام کو چاہیے کیا، انہوں نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو ان کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بات لمبی ہو رہی ہے، حل کیا ہے؟ آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ کا ووٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے،
ٹھیک ہے, آپ کا ووٹ ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے. الیکشن کمیشن اور دیگر انتظامیہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنا ایک پورا پلان ترتیب دے رکھا ہے کب کس کو کیسے لانا ہے. آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. جب آپ کا ووٹ کی اہمیت نہیں رہے گی تو آپ نظام کو بدلیں گے کیسے, اور کیسے غربت ختم ہوگی, اور کیسے ان لوگوں سے آپ وسائل چھین کے تو آپ غربا میں لائیں گے اور غربا کو اوپر اٹھائیں گے. کیا آپ کے پاس میکنزم کیا ہے؟ سر ہمیں نا انفرادی طور پر نہ ذاتی مفاد سے باہر آنا ہوگا, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ عام نہیں, سیاستدان نے تو باہر نہیں آنا نا, اس نے تو اپنا ذاتی مفاد رکھنا ہے. عوام کی بات کریں. سیاستدان بھی باہر آتے ہیں, نہیں آتے ہیں. وہ تو ان کو ان کی لگژری لائف ہے, انہوں نے کب بانا ہے. ان کے پیچھے ہار پہنانے والے ہیں, نعرے مارنے والے ہیں, آپ جیسے میرے جیسے, تو انہیں کیا غرض ہے کہ وہ باہر آئیں؟ سر ہمارے سے جتنا ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں. روڈوں پہ بھی آ رہے ہیں, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بھی آ رہے ہیں, سیلریز کے لیے بھی آ رہے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے بھی آ رہے ہیں, ملک کی قومی سلامتی کے لیے بھی آ رہے ہیں, اب افواج پاکستان کے لیے بھی آ رہے ہیں, اداروں کے لیے بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد میں صرف دعا کروں گا کہ ہمارے اللہ پاک ہمارے بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کو اور عوام کو اتنا شعور اور ہدایت عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں. مشکل ہے صراط مستقیم پہ چلنا. نہیں سر, ایمان وقت بڑا اوکھا کام ہے یار. لیکن دیکھیں محنت اسلام کے اوپر, اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر زانی کو سنسار کی نہیں کیا جاتا, چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, تو کیا ہوگا؟ اسی زانی کا ایمان بھی تو ہے نا کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اس چیز پہ چلے ہوئے ہیں ہم لوگ. چلیں جی, اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف پاکستانیوں کو روٹی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو صرف اور صرف پیٹ کی خاطر روڈوں کے اوپر گھمایا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. چترال سے. چترال سے آپ ٹیچر ہیں؟ میں واٹر ریسورسز سے آیا ہوں, ڈپارٹمنٹ ہے واٹر ریسورسز. PSCRW میں. آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے, کیا جاب؟ میں وہاں پر اکاؤنٹنٹ ہوں. اکاؤنٹنٹ کی کتنی سیلری ہے آپ؟ میرا سر تقریباً گراس سیلری 75-80. تو آپ کیا چاہتے ہیں کتنی ہو؟ میں چاہتا ہوں جی بس الحمدللہ ہمارا بس یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں, بچت نہیں ہوتے, بس الحمدللہ بس چل رہا ہے, گزارا چل رہا ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مقروض ہے, IMF کے قرضے دینے ہیں, پاکستان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, وزیر روزانہ رول پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار پاکستان مقروض ہے, خالی ہے. آپ کو کیا دیں گے وہ جو خود مانگ رہے ہیں قرضے لوگوں سے؟ بہت کچھ ہے, ہمارا سسٹم نہیں ہے. اس لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یا ہمارا جو ہائی افسر ہے, اس کے اوپر ادھر کیپیسٹی ہونا چاہیے. اگر اس کو کوئی وزیر ناکام ہوتا ہے وہ پالیسی نہیں بنا سکتا ہے, فائنانس منسٹر, سیکورٹی منسٹر یا کوئی منسٹر, اس کو چیز اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. اگر آپ کو فائنانس نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے وزراء ہیں یا وزیر اعظم ان کی جو پورٹ فولیو ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے حقدار ہیں؟ کوئی اس طرح کے جو وزیر خزانہ ہے وہ چلا رہا ہے خزانے کو, اس کا اہل ہے وہ؟ اگر چلا رہا ہے, لیکن اس میں اگر نہیں چلا سکتا نہیں, آپ کے سامنے نا چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا, آپ یہ بتائیں. عمران خان صاحب نے 4 وزیر بدل کیا, اس کو چاہیے ایک وزیر نہیں ہوتا, اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا. کبھی فائنانس کو میں خود کرتا ہوں جو پرائم منسٹر. آپ مجھے یہ بتائیں, اب جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں وہ جو ملزم بھی ہیں, سکونڈر بھی ہیں, وہ آگے اگلے روز پہلے سال 6 مہینے تو وہ اشتہاری رہے, اس کے بعد ہمارے خزانے کے اوپر آگے بیٹھ گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن کر دیا ہے وہ اچھے وزیر خزانہ ہیں؟ سر ڈاؤن یہ کہ ایک وزیر خارجہ کے اس میں وہ تو نہیں, قصور نہیں ہے نا. کیا ہے, کس کا قصور سارا ہے, وہ مسئلہ ہے. کیا آپ مجھے ذرا سمجھائیں عام فہم الفاظ میں کہ مسئلہ کیا ہے, ہمارا ملک مقروض کیوں سر ہمارا الحمدللہ شکر یہ کہ ہمارے اوپر قرضوں کا وہ اتنا زیادہ ہے. کیوں وجہ کیا ہے؟ پاور کمپنیز کا. کس نے لایا ہے یہ قرض؟ پاور کمپنی ہمارے بجلی کے بل میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال رہے, اسے گورنمنٹ نہیں پوچھتا یا پھر اس میں کیوں نہیں. میں دیکھیں نا, میں یہی تو میری بات سن, آپ میرے سوال کا جواب دینا ٹو دی پوائنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اوپر جو قرضہ جو اتنا مقروض ہوا ہے پاکستان, وجہ کیا بنی ہے, پاکستان مقروض کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں کسی سے قرض لیتا ہوں 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے, میں اس کو اس ٹائم میں واپس نہیں کرتا تو میرے اوپر قرض اور بڑھ جائے گا. یہ تو یہی ہے, یہ تو سب ہر بندے کو پتہ ہے کہ آپ قرض لیں گے واپس نہیں کریں گے تو بڑھ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مقروض کیوں ہوا ہے, پاکستان نے قرضے لیے کیوں ہیں, وجہ؟ میرے بھائی ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیوں ہوئے ہیں, ہم تو یار آپ واٹر اینڈ ریسورس سے ہیں اور آپ کو نہیں پتا چلتی. عیاشی ہیں جو بھی ہیں, پوری نہیں ہوئی. اچھا چلیں جی, ایک بات ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا دیکھیں آپ چونکہ سرکاری ملازم ہیں, آپ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ خوف کی فضا میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اشرافیہ کی عیاشیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مقروض ہوتا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپیہ اور 20-20 لاکھ کے ماہانہ جو اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ اگر آپ کو فائنانس منسٹر ایمن آتے ہیں تو میں بتاؤں میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ تو بعد کی بات ہے, میں تو پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, ماضی کی کر رہا ہوں کہ پاکستان کو جن لوگوں نے قرض کے اندر جکڑا ہے وہ کیا ہوا, کس سے جکڑا؟ اب یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ
یہ کرپشن ایک ہے, منٹ مجھے ان سے بات کرنے ہیں, آپ سے یہ بھی کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی ایک بھی کرپٹ آدمی کو پکڑا نہیں ہے, جیل میں نہیں ڈالا ہے, تو ہمیں کیا بتائیں. ڈالے تھے جیل میں. آپ کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر فرد جرم لگنی تھی, اسی دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اگر ہے تو کورٹ سے کیوں نہیں کورٹس میں آپ کو نہیں پتا کہ کس کا حکم چلتا ہے؟ کورٹ اپنا اسٹریٹجی نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورٹ اپنے فیصلے خود دے رہی ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کس نے کہا ہے آپ؟ سپریم کورٹ ہے. نہیں, سپریم کورٹ نے آج تک اپنی مرضی سے فیصلے دیے ہیں. تو خود مختار نہیں ہے, پھر آزاد نہیں ہے. تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آزاد ہے کہ نہیں ہے. ہاں تو پھر نہیں ہے نا, کوئی فیصلے نہیں, تو پھر کس طرح آزاد ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ پتہ نہیں سر. اچھا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. چلیں جی, اور لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کہ ڈنڈا چل رہا ہے یا نہیں. آپ آ جاؤ یار. اچھا آپ آ جاؤ, آپ ایک منٹ, آپ پہلے ہمیں بھی موقع دے دیں. اچھا جی, ہاں جی, آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ادھر مڑے نا ذرا یہاں پہ. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہاں سے دیکھنا کلیئر سا. جناب, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1947 سے لے کے اب تک 75 سال گزر گئے ہیں. ہاں, ادھر ہو نا, ادھر یہاں پہ. قائد اعظم ملت رحمۃ اللہ جناح نے ہمارے لیے پاکستان کا یہ تحفہ ہمیں دیا, لیکن یہ ایک سٹرکچر بنانے کے لیے ہمیں باؤنڈری وال بنا کے دی. اس باؤنڈری وال پہ ہم نے کام کرنا تھا ایک ترتیب سے. کس نے؟ حکمرانوں نے کرنا تھا. کون سے حکمران؟ اس کا نام لینا ذرا. جس طرح نواز شریف ہو